پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن۔ آج سے 50 برس پہلے ہمارا ملک دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس میں کچھ ہاتھ اپنوں کا تھا، کچھ غیروں کا ہاتھ تھا۔ کیا آج بھی حالات ایسے ہی ہیں؟ ایسی ہی سازشیں آج بھی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں؟ پھر 16 دسمبر 2014 آرمی پبلک سکول پشاور، اس پہ دہشت گردوں کا ایک حملہ ہوا، اور نے ایک ریزالو کیا کہ جناب اس کے بعد ایسا واقعہ نہیں ہونے دیں گے، دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا؟ آج پھر ہم انہی دہشت گردوں کے خلاف، جن کے خلاف ہماری افواج نے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، ہمارے پاکستانیوں نے شہادتیں دیں، انہی کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کوئی سبق سیکھا کہ ماضی میں یہ بات چیت کبھی اس نے کام نہیں کیا؟ یہ کس نے مینڈیٹ دیا، کس کو مینڈیٹ دیا کہ جناب دوبارہ سے آپ دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کریں؟ ہم لوگ ایک قدم آگے جاتے ہیں، دو قدم پیچھے آتے ہیں۔ ڈرٹی ڈیلز، کیا 1971 کا واقعہ اگر ڈرٹی ڈیلز نہ ہوتی، جو خفیہ ڈیلیں ہوتی ہیں، اور شیخ مجیب الرحمان اگر اگرتلہ کانسپریسی میں پکڑا گیا تھا، نہ چھوڑا جاتا، تو کیا حالات اسی طرح کے ہوتے؟ اگرتلہ کانسپریسی کے بعد جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ جناب ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، اسی طرح کی باتیں شروع ہوئی تھیں، اور پھر شیخ مجیب کو ایک ڈرٹی ڈیل کے ذریعے، جس طرح کی ڈرٹی ڈیلز آج کل بھی ہو رہی ہیں، چھوڑ دیا گیا۔ اسی موضوع پہ ناظرین تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے، اور میں اپنے پینلز کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب، دفاعی تجزیہ کار، بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین، آج سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ جو 1971 میں ہوا، آج بھی پاکستان میں وہی کچھ ہو رہا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آج 1971 کے حالات نہیں ہیں، عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے، ووٹ کی عزت نہیں دیں گے، ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ بنگلہ دیش میں جو کچھ بھی تھا جمہوری نظام چلتا رہا، یہی ضرورت آج پاکستان کی بھی ہے۔ تمام ادارے آئین سے بالا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا۔ دنیا ترقی کر رہی ہے اور پاکستان زوال پذیر ہے۔ ملک بننے کے صرف 24 سال کے بعد وہ لخت ہو گیا۔ یہ خطرات آج بھی موجود ہیں۔ جی ناظرین، اور ملک کے سابق صدر آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئر پرسن، ابھی چند دن پہلے دسمبر کے مہینے میں انہوں نے بھی ایک بات کی کہ آج بھی پاکستان کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، اور کون یہ سازشیں کر رہے ہیں انہوں نے باقاعدہ فنگر پوائنٹ بھی اس حوالے سے کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان آج بہت بڑی کانسپریسی کی وجہ سے ایک خطرے میں ہے۔ دنیا پاکستان کو توڑنا چاہتی ہے، اور ہم نے عہد کیا ہوا ہے پاکستان بچانے کا۔ ہم جا رہے تھے اس وقت کامیابی کی طرف جب ان نے RO الیکشن کرا کے اور الیکشن ہم سے دھاندلی کر کے جیتی۔ ہر جگہ پہ ہم ان سے لڑیں گے، ہر محلے میں ان سے لڑیں گے، اس لیے کہ پاکستان کے یہ خلاف ہے، یہ میری دھرتی کے خلاف ہیں۔ جو اس دھرتی میں نہیں مرنا چاہتا اس کو کیا مسئلہ ہے؟ جی ناظرین، جو اس دھرتی میں نہیں مرنا چاہتا، بڑے کلیئرلی سابق صدر آصف زرداری صاحب نے کہا کہ کس کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں، اور 2017 میں ایک مجھے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے اسی چیز کا برملا اظہار ایک دفعہ پہلے بھی کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ زرداری صاحب، آپ کہہ رہے ہیں گریٹر پنجاب کا مطلب ہے کہ انڈین پنجاب کے ساتھ الحاق۔ ایگزیکٹ الحاق، ان کے ساتھ بزنس ٹوگیدر۔ یہ کیسے ممکن کیسے ہوگا؟ جب آپ کی فورسز کو یہ کمزور کریں گے، جب آپ کی فوج کے اوپر یہ ڈماشز لگوائیں گے، جب آپ کے اوپر یہ وہاں بیٹھ کے شیخ صاحب ان کو کہیں گے کہ جی میاں صاحب تو بڑی ڈیموکریٹ ہیں، وہ تو لالو پرساد کے ساتھ ان کے کھانے ہوتے ہیں، وہ ان کی دعوتوں پہ آتے ہیں، اور یہ وہاں جاتے ہیں، وہ ملنے کے لیے تیار ہیں، اور خود ایک امریکن پریزیڈنٹ کو لالو پرساد کہتا ہے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، وی کین ڈو بزنس وتھ نواز شریف۔ تو میری تعریف اگر وہاں سے آئے تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا وہ تو نہیں ہے۔
جی اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو بات 2017 میں کی تھی 2020-21 تک وہی سلسلہ چلتا رہا. جو شخص آپ کی افواج کے خلاف الزام تراشی کرے اسے کمزور کرے اس کے خلاف ڈیمارشز لگوائے. اور ہم بھی کتنے سادہ ہیں کہ ہر دفعہ ری انوینٹنگ دا ویل کرتے ہیں. بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں. اور یہ جو سازشوں کا ذکر ہو رہا ہے جو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کر رہے ہیں, سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں, امریکن آتھر ویبسٹر ٹارپلے نے بھی اس کا ذکر 2014 میں RT رشین ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کیا تھا کہ پاکستان کو خطرات کیا لاحق ہیں. کیا کہا تھا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. Pashtun population in Afghanistan and Pakistan, rile them up into an independence movement, do the same thing with the people in Baluchistan, and with that you've carved Afghanistan, you've broken Pakistan into 4 pieces or 3. جی ناظرین, انڈین ڈیزائنز تو اس حوالے سے اب بھی موجود ہیں اور انڈین ڈیفنس اینالسٹ, سابق جرنیل, ان کی کرنٹ لیڈرشپ یہی باتیں کرتی ہے. لیکن ہم کیا سبق سیکھ سکیں ابھی تک؟ کیا انہی لوگوں سے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل حل ہوں گے جن کے بارے میں ٹریک ریکارڈ بڑا کلیئر ہوتا ہے؟ اور اسی طرح کا ٹریک ریکارڈ شیخ مجیب الرحمان, جن کو کہا جاتا ہے کہ مشرقی پاکستان کو الگ کرنے میں ان کا ایک کلیدی کردار تھا اور بنگلہ دیش کے بانی بھی بنے, ان سے جب ایک انٹرویو ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کی زندگی کا کب سے آپ اس طرح کے دن کے خواب دیکھ رہے تھے اور آپ کب گرفتار ہوئے, کیا کہا انہوں نے, آئیے دیکھتے ہیں. How long had you been dreaming of a day like that? Long time. When did you first go to prison in your fight for freedom? It was many years ago. Long time. I think I started going to jail in so-called Pakistan from 1948. I was in jail I was arrested in 1949. I was in jail up to 1952. But again I became a minister in 1954. Again I was arrested in 54. I was continued up to 1955. Again I was arrested in 1958 by Ayub Khan. I continued in Ayub Rizin about 5 years in jail and 2 years in internment, and faced trials of many cases including Agartala conspiracy case. And again I was arrested in 62 when my leader Mr. A.S. Forward was arrested, ex-Prime Minister of Pakistan. Again I was arrested in 66. About 3 years I was in jail. Again I was arrested by Mr. Yahya Khan, and I come out. A long struggle, long suffering. Not only I, many of my colleagues. میں کئی بار جیل گیا اور کئی بار جیل سے باہر آیا, نہ صرف میں بلکہ میرے تمام ساتھی بھی. اور اگرتلہ کانسپریسی کا بھی ذکر کیا. اگرتلہ کانسپریسی کیس وہ سازش تھی جس میں کہ پاکستان کے حساس اداروں نے, پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز نے باقاعدہ طور پہ یہ چیزیں انرتھ کر کے بتا دی تھی اس وقت کی حکومت کو کہ جناب یہ لوگ اس میں انوالوڈ ہیں, یہ ان کے رابطے ہیں اکراس دا بارڈر, یہ ان کی ٹریننگ سیٹ اپ ہے. لیکن پھر جو خفیہ ملاقاتیں اور سیکرٹ ڈیلز, جو ایک ڈرٹی لیگیسی, ڈرٹی ڈیلز کی آج بھی چل رہی ہے, وہی کام ہوا. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, اگرتلہ کانسپریسی کیس میں اگر شیخ مجیب کو نہ چھوڑا جاتا, ڈرٹی ڈیلز اس وقت نہ ہوتیں, تو کیا آج پاکستان کی تاریخ مختلف ہو سکتی تھی؟ پاسبلی, کیونکہ ایک تو ہم یہ ریکارڈ سیٹ کر دیتے کہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والے کو سزا دی جا سکتی ہے, اور چاہے جس لیول پر بھی ہو اس کو سزا دی جا سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو شخص اس کا مین اس کا سازش کا کردار تھا, اس کو اگر آپ سین سے ہٹا دیتے ہیں, اور وہ ہٹنا جائز طریقے سے تھا, قانونی طریقے سے تھا, اور اس کے بعد پھر جو مشرقی پاکستان میں جو لیڈرشپ تھی, اب باقی عوامی لیگ میں اس قسم کی لیڈرشپ نہیں تھی کہ وہ مجیب کی جگہ لے سکتی, تو وہاں پہ جو سے سیاسی لیڈرشپ تھی, باشانی صاحب تھے, دوسرے تھے, مسلم لیگی تھے یا کنونشن مسلم لیگی تھے, ان کی اسٹرینتھ پھر کھل کے سامنے آتی. اور جس طریقے سے 71 میں دھونس اور دھاندلی سے انہوں نے الیکشن کروائے اور جیتے وہاں پہ, پھر وہ پاسبل نہ ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. جنرل اعجاز صاحب, آپ سے میرا یہی سوال ہے, اگرتلہ کانسپریسی کیس اگر شیخ مجیب کو نہ چھوڑتے, ان کے ساتھیوں کو نہ چھوڑتے, آپ نے جتنے لوگ اریسٹ ہوئے تھے, باقاعدہ طور پہ گرفتار ہوئے, جس کا شیخ مجیب بھی اعتراف کر رہے ہیں, ان کے ساتھی گرفتار ہوئے, سرونگ آفیسرز 3 آرمی کے, نیوی کے اریسٹ ہوئے تھے اس وقت. ہماری انٹیلیجنس سروسز کی اوتھینٹک رپورٹ پہ, جس کا آج اقرار کرتے ہیں کہ ہاں
صحیح پکڑا تھا لیکن ڈرٹی ڈیل کر کے ہم نے چھوڑ دیا. اگر یہ نہ چھوڑتے تو کیا تاریخ مختلف ہوتی؟ یقیناً دیکھیں ہائنڈ سائٹ سے تو ارشد شریف یہ کہنا بالکل آسان ہے کہ اگر ان کو نہ چھوڑ دے تو یقیناً نیا شیخ مجیب الرحمان پیدا ہونے میں وقت لگتا. لیکن صرف اس کو سزا دینا کافی نہیں تھا، ان گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی تبدیل کرنا ضروری تھا جن کی وجہ سے اس طرح کے لوگ جنم لے رہے تھے. جو فورن انٹرونشن تھی اس کا ہاتھ روکنے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا تھا. تو یقیناً جب آپ کسی ایک سازشی کو پکڑتے ہیں جو وطن توڑنے کی سازش کر رہا ہو، جس میں بیرونی عوامل کا اعلی کار بن رہا ہو، جب آپ ایسے شخص کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیں تو نیکسٹ لوگوں کے لیے وہ راستہ رک جاتا ہے. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ایک دفعہ ڈیل کر کے اس کو ڈھیل دیں تو جب ایک کیچ آپ چھوڑتے ہیں تو پھر وہ سینچری بناتا ہے. رائٹ. اور ناظرین، اگرتلہ کانسپریسی کیس مکتی باہنی بنی کس طرح سے؟ کوئی اور نہیں، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی خود اس کا اقرار کرتے تھے کہ بھارتی فورسز لڑی مکتی باہنی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ساری اس پہ سپورٹ دی. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آئیے دیکھتے ہیں. 71 کے دنوں کو یاد کریں، ہماری آنے والی پیڑھی کو بتائیں کہ ہم ہی تو وہ لوگ تھے. وہ ایک مکتی جودھا، آج یہاں مکتی جودھا یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو نمن کرتا ہوں. اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے ہندوستان کی فوج نے اپنا رکت بہایا تھا. اور کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ رکت مکتی جودھا کا ہے، یہ رکت بھارت کی سینا کے جوان کا ہے. کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا. وہ بھاونا کا پربل امنگ. نہ صرف انڈین وزیر اعظم، اس وقت کے انڈین جنرل بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں باقاعدہ اس کی پلاننگ ہوئی. اور جنرل شنکر رائے انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ ہاں جی مکتی باہنی کے ساتھ انڈین فوج باقاعدہ طور پہ ایک پلان کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کر رہی تھی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ آئیے دیکھتے ہیں. I was concerned with the Indian cooperation with the Mukti Bahini. So I was concerned with various aspects of their training, equipment, operations, which involved accompanying them to various places. Well, it was not publicized. It was not acknowledged by either side. The Pakistanis, of course, were saying that we are crossing into Bangladesh, but we never acknowledged it. پاکستان کہتا رہا لیکن ہم نے کبھی یہ بات مانی نہیں. تو جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ جب پاکستان میں ٹی ٹی پی 2004-05 میں اس کا قیام ہوا اور ایکٹیو ملٹری آپریشنز ہم نے دیکھے تو وہاں پہ انڈین ملٹری ایکوپمنٹ بھی ملا. وہاں پہ ہمیں یہ شواہد بھی ملے کہ جناب انڈیا انفلٹریٹ کر رہا ہے. پھر افغانستان تو باقاعدہ NDS اور را کا گٹھ جوڑ ہمارے باقاعدہ سامنے آیا. آج جو کچھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے، خصوصاً بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، اس میں بھی آج کل آپ کو لگ رہا ہے کہ انڈین انوالومنٹ ہے یا کہ نہیں، اب ختم ہو چکا ہے سب کچھ؟ دیکھیے، بیسک چیز جو سمجھنے کی ہے کہ بھارت نے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے انہوں نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ پاکستان ایک ان نیچرل اسٹیٹ ہے، ختم ہو جائے گی خدا نخواستہ. اگر نہیں ہوگی تو ختم کر دی جائے گی طاقت کے ذریعے. 71 اس کا ایک مظاہرہ تھا اور اس کے بعد سے وہ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ اپنے مقصد میں آگے بڑھتے رہے ہیں. اور آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو صورتحال ہے اور جو دہشت گردی پاکستان میں اب بھی ہے اور دہشت گردوں کو جو سپورٹ دی گئی جس کے ذریعے، جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں اور اب تو واضح ہوتا جا رہا ہے، بار بار یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کی ایکٹیو سپورٹ کے بغیر ٹی ٹی پی اتنی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی پاکستان کو اس قدر نقصان پہنچانے میں جتنی وہ ہوئی ہے. ان کو نہ صرف مالی معاونت تھی، ٹریننگ تھی، ان کو انٹیلیجنس سپورٹ تھی، بلکہ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ کوئی اسپیشلائزڈ آپریٹرز جو تھے وہ باقاعدہ ان کے ساتھ یہاں کام بھی کرتے رہے ہیں پاکستان میں، اور جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی کے جو سلیپر سیلز وغیرہ ہیں ان کو قائم کرنے کا ان کو موقع ملا، ان کو ایکٹیویٹ جب چاہتے تھے کر لیتے تھے. اور وہ ایک نقصان تھا جو پاکستان نے جھیل رہا اور آج بھی جھیل رہا ہے. اور اگر آج ٹی ٹی پی کی اگر آپ کو کوئی اسٹرینتھ نظر آتی ہے یا جو ہم دیکھ رہے ہیں جو مختلف قسم کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہمیں ابھی یہ بھول جانا چاہیے کہ بھارت نے چھوڑ دیا ہوگا وہاں پہ، کیونکہ افغانستان میں سارا افغانستان تو طالبان کے ساتھ نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوگا. وہاں پہ اس وقت بھی جو NDS کے لوگ موجود تھے آج بھی موجود ہیں وہاں پہ، اور جس وقت یہ افغان آرمی تھی اس میں بھی بھارت کے جو ٹرینڈ لوگ موجود تھے، ان کے جو سیاسی اشرافیہ ہے اس میں ٹرینڈ لوگ موجود تھے. ہر قسم کی سپورٹ تو وہاں سے ان کو موجود ہے ابھی.
جب تک سپورٹ بیس نہیں کاٹ دی جائے گی اس وقت تک پاکستان میں دہشت گردی اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے. جنرل اعجاز اعوان صاحب، کراچی کی ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے رینجرز نے، مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے JITs بھی بنائی، منی ٹریلز بھی نکالے کہ جی را کی کس طرح سے کراچی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے معاونت حاصل تھی. جو سلسلہ شیخ مجیب الرحمان سے شروع ہوا، مفتی بہائنی، اور کلمنیشن ہم نے دیکھی 1971، کلبھوشن یادیو بھی گرفتار ہوا. یہ ساری چیزیں کیا آج بھی چل رہی ہیں یا کہ ہم رد الفساد کے بعد ختم کر چکے ہیں ان کو؟ نہیں، ختم تو یقیناً 100% نہیں ہو سکی، بلکہ یہ جن کے ہم بات کرتے ہیں، ہم نے دو ڈوسیز بھی یونائٹڈ نیشن کو دیے تھے اور اس میں ہم نے ان کونسلیٹس کا بھی ذکر کیا تھا جو ہندوستان کھول کے بیٹھا تھا، ان ٹریننگ کیمپس کا بھی ذکر کیا تھا، ان بینک اکاؤنٹس کا بھی ذکر کیا تھا کہ جس طریقے سے انڈیا ان کی فنڈنگ کر رہا ہے. پھر اس پورے نیٹ ورک کی بھی بات کی تھی جس کو کلبھوشن یادیو سپورٹ کرتے ہوئے کراچی اور بلوچستان میں جو کچھ دہشت گردی کروا رہا تھا. لیکن کتنے کیسز اپنے حتمی انجام کو پہنچے؟ دیکھنے کی بات یہ ہے نا کہ کتنے کیسز اپنے حتمی انجام کو پہنچے ہیں. تو جب ان کو تختہ دار پہ لٹکایا نہیں جائے گا، وہ لوگ جو ان کا اعلی کار بنے ان کو معافی دے دی جائے گی یا ان کے ساتھ ڈیلز کر لی جائیں گی یا ان کو بچانے والی قوتیں ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں اور وہ ان کو بچا کر لے جاتے ہیں، تو انفارچونیٹلی وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. تو بالکل ٹھیک ہے. جی جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، آپ 1971 میں ایسٹ پاکستان میں لڑ بھی رہے تھے پاکستان کی بقا کے لیے. اس وقت آپ کو یہ حقائق پتا تھا کہ مفتی بہائنی بھی لڑ رہی ہے اور مفتی بہائنی کے گارڈ میں انڈین فوج آپ کے خلاف لڑ رہی ہے؟ جی، نہ صرف یہ بڑا واضح ہو گیا تھا بہت جلد ہمیں، بلکہ باقاعدہ جو بھارتی فوج سے ہمارا پہلا ٹکراؤ ہوا تھا وہ اپریل 71 میں ہوا تھا. اور ہمارا پنجاب کے ساتھ میں آبزرور تھا، بے اشرف اللہ نصیب کے فوت ہو گئے ہیں. ہمیں بڑے سٹیف ریزسٹنس کے بعد اس وقت کے مشرقی پاکستان کے تقریباً 20 میل اندر آ کے انہوں نے پوزیشن لی ہوئی تھی اور باقاعدہ وہ سپورٹ بیس فراہم کی ہوئی تھی جو سو کالڈ مفتی بہائنی تھے جن کو یہ لانچ کیا ہوا تھا انہوں نے. اور مفتی بہائنی اس سے پہلے تمام شہروں میں، تمام مختلف علاقوں میں پھیل چکے ہوئے تھے، کیونکہ جب یہ حالات بگڑنے سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے ایک 27 بلوچ کی کمپنی کشتیہ گئی ہوئی تھی وہاں پہ، اور وہاں پہ اس کمپنی کو گھیر لیا گیا تھا پوری طریقے سے. اور اس کمپنی میں تقریباً 160 جو جوان تھے ان سے 10 صرف بچے، باقی سب کو بڑے بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا. اور ان کو نکالنے کا جو بھی کوشش تھی وہ ناکام رہی. ایک تو فاصلے بہت تھے، دوسرا جس طریقے سے ان کو کاٹ دیا گیا تھا اور جو حربے استعمال کیے گئے تھے وہاں بنگالی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ وہاں پہ بھارتی فوج ان کی پوری بیکنگ نہ ہو اور ٹرینڈ لوگ موجود نہ ہو. تو یہ تو 2 ایسے واقعات ہیں جو میں صرف اس لیے ذکر کر دیے کہ ہمارے ناظرین کو اندازہ ہو سکے کہ کس قسم کے حالات کا ہمیں سامنا تھا امیجیٹلی مارچ کے دنوں میں اور مارچ کے فوراً بعد. جنرل اعجاز اعوان صاحب، یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے، جب کسی بھی شخصیت کے ساتھ فورن گورنمنٹس کے رابطے ہوں، فورن گورنمنٹس ان کی سفارشی ہو، تو ہمارے کان نہیں کھڑے ہونے چاہیے، ہمیں ریڈ فلیگ سسٹم کو ریز نہیں کرنا چاہیے، یا سسٹم اتنا مفلوج ہوتا ہے کہ نہیں جناب اسی کو ہم نے غلطیوں کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس وقت ارشد جتنا کمیونیکیشن سسٹم شاید اتنا ڈیولپ نہیں تھا اور اطلاعات آنے میں کچھ دیر لگتی ہو، لیکن آج کل کے دور میں اگر کوئی ایسی غلطی کر رہا ہے تو میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے اور اپنے تمام تر اس ڈپارٹمنٹ یا ادارے کو دھوکے میں رکھ رہا ہے. یہ چیزیں چھپی رہتی ہیں آپ کے خیال میں؟ یہ چھپی نہیں رہتی ہیں. خود ابھی تو فیلڈ مارشل مانک شاہ نے کرن تھاپر کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے 9 ماہ کا وقت ملا تیاری کرنے کے لیے اور ہماری سپیریورٹی 1:50 تھی. ہمارے 34,000 فوجی تھے ایسٹ پاکستان میں اور ان کے مفتی بہائنی ملا کے 3 لاکھ کے قریب فوج تھی جس کے ساتھ یہ لوگ لڑ رہے تھے. تو اگر اس ریشو کے ساتھ 1000 میل دور رہ کے جنگ کرنا ناممکن تھا اور بالخصوص اس حالت میں جب عوام کو بلاک کر دی تھی، ایئر فلائٹس بلاک ہو گئی تھی، نیول سپورٹ تھی نہیں، ایئر سپورٹ تھی نہیں، اپنے بیس سے وہ 1000 میل دور تھے اور خود بنگالی جن کے دفاع کے لیے وہ وہاں بیٹھے تھے وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. جب اس طریقے سے پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو پالیوٹ کر دیا تھا تو اس صورت میں فوج کا وہاں پہ چند سیاسی جماعتیں آج بھی یہ کام کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پولرائزیشن میں آج بھی بڑا ڈرٹی کردار ادا کیا جا رہا ہے. کبھی ایک کارڈ یوز ہوتا ہے، کبھی دوسرا ریلیجن کا کارڈ یوز ہوتا ہے، کبھی زبان کا کارڈ یوز ہوتا ہے، کبھی ریجن کا کارڈ یوز ہوتا ہے.
اگر اس طرح پیٹی پالیٹکس کے لیے پولرائز کر کے نیشن کو اپنے سیاسی مفاد حاصل کرنے ہیں. ابھی بھی آپ نے ایک کلپ چلایا تھا کہ ایک سیاسی لیڈر جن کو کسی دوسرے ملک کا ایجنٹ سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی تانے بانے ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں, انہی کے ساتھ مل کر سیاست کرنے کو تیار ہے, انہی کے ساتھ مل کر معاہدے کرنے کو تیار ہیں, انہی کو گارڈ آف آنر دے کے ان کے ساتھ اقتدار میں شرکت کرنے کے لیے تو تیار ہیں. تو یہ کون سے مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے یہ سمجھوتے جائز ہیں؟ اور جب سیاست کرنی ہو تو پوری قوم کو ایک نیریٹو بیچو کہ دس از واٹ از ہیپننگ. ناظرین, جنرل مانک شاہ کا ذکر, کچھ نمبرز کی بھی بات کرتے ہیں, آرمی پبلک اسکول کا جو ثانیہ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جنرل اعجاز اعوان نے ذکر کیا کہ انڈین فیلڈ مارشل جنرل مانک شاہ نے ذکر کیا تھا کہ فورس کمپیریزن کیا تھا, فورس ریشو کیا تھی, اور کیا پاکستانی فوج بہادری کے ساتھ لڑی یا نہیں لڑی, اور یہاں پہ حکومتی فیلئر تھا. کیا سوال تھا, کیا جواب تھا, آئیے دیکھتے ہیں. Marshal, let me take you back to the Bangladesh war. To what extent did you win because the Pakistan military leadership proved to be incompetent? For instance, I gather they had no fallback strategy to defend Dhaka. No, it's not true. The Pakistan army in East Pakistan fought very gallantly, but they had no chance. They were 1,000 miles away from their base. I'd had 8 or 9 months to make my preparations. I'd got a superiority of almost 15 to 1. They just had no chance, but they fought very gallantly. Is it in fact true that there was a young Pakistani captain, Ehsan Malik, who defended his garrison so stoutly at Kamalpur that in fact you sent him a personal letter? That's quite true. And we tried to capture a place called Hilly, which he was defending, and we tried very hard, and we didn't succeed until about the 3rd attempt. And he fought gallantly, and I did send him a personal letter. جی جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, آپ نے جنرل مانک شاہ کو سنا. 50-50:1 کی ریشو تھی جو ان کی سپیورٹی تھی نمبرز کی. ایک سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے اور ہسٹوریکلی جی 90,000 پاکستانی فوجیوں نے ہتھیار ڈالے. کیا یہ نمبر درست ہے؟ فائٹنگ آرمز کتنے تھے اور کیا اتنی اسٹرینتھ موجود تھی وہاں پہ؟ دیکھیے, اتنی اسٹرینتھ تو اگر ہوتی تو پھر تو حالات ٹوٹلی مختلف ہوتے. 90,000 کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 5 ڈویژن فوج, 6 ڈویژن فوج کی بات کر رہے ہیں آپ. جو وہاں پر تھا اس پاکستان میں آل ٹولڈ 3 ڈویژن فوج تھی, اور 3 ڈویژن کے پاس آمر کوڈ تھی نہیں بالکل. آرٹلری ایلیمنٹس بہت لمیٹڈ تھے. 2 ڈویژن کے پاس تو بہت تھے ہی نہیں, 2 یونٹیں تھیں ان کے پاس. انجینئرز نہیں تھے, دوسرے کمبٹ ایلیمنٹس ان کے پاس نہیں تھے. ان کے پاس جو ٹوٹل اسٹرینتھ وہاں کے آرمڈ فورسز کی تھی وہ جس طرح بھی اعجاز کہہ رہے تھے بٹوین 32 to 34,000 تھی. ان میں سے اگر آپ جو ایکچوئل فائٹنگ اسٹرینتھ اگر آپ چاہیں وہ تقریباً 70% ہوتی ہے. 30% اس میں ہاسپٹل اسٹاف ہے, آپ کے ایڈمنسٹریشن اسٹاف ہے, وہ سارے ملا کے ہوتے ہیں. تو آپ اگر 20-25 ہزار فوجیوں کو ڈپلائے کر رہے ہیں اس پاکستان کے آل راؤنڈ ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اور آپ خطرات چاروں طرف سے ہیں, اور پھر مفتی بہانی جس کی اسٹرینتھ تقریباً 1.5 سے 2.5 لاکھ کے قریب تھی وہ موجود ہے, اندر سے آپ کے خلاف کام کر رہی ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی فوج شاید زیادہ دیر تک کام نہیں رہ سکتی. اور ہم پہ تو حملہ 20-21 نومبر کی رات کو مشرقی پاکستان پہ ہم پہ حملہ ہو گیا تھا جیسور میں. اس کے بعد سے لے کر 16-17 تاریخ تک جس طرح لڑے وہ ہم ہی جانتے ہیں کیا حالات تھے. کس طرح لڑے؟ سوال اٹھتا ہے کہ جی ہتھیار ڈال دے, بہادری سے نہیں لڑے, حالانکہ جنرل مانک شاہ کہہ رہے ہیں بہت بہادری سے لڑے, فورس ریشو بھی بتائی. تو واقعی بہادری سے لڑے تھے؟ کیا واقعات تھے؟ دیکھیے بہادری, آئی ڈونٹ نو لوگ ہمارے کیا بہادری سمجھتے ہیں, کیسے لڑے تھے. ابھی آپ نے جنرل ناصر کی احسن ملک کی بات سنی ہے, ہلی کی آپ نے بات سنی ہے ان سے. میں آپ کو جسور کے بتا سکتا ہوں کہ 20 نومبر سے لے کے 7 دسمبر تک انتہائی ایکسٹینڈرڈ فرنٹ پہ 2 پٹنوں نے تقریباً 2 ڈویژن پلس کو روکے رکھا, اور اس وقت پھر مار کھا گئے جب ہمارے جو درمیان جو گیپس تھے بہت وائڈ تھے اس میں سے ان کی آمد کو نکل کے آ گئی. ہمارے پاس دوسری جنگ عظیم کے شیفیز ٹینک کے ایک اسکواڈرن تھا جو مشکل چل سکتا تھا, اور وہ بڑی مشکل سے ہم نے اس کو قابو جو لانچ کیا, اس کی آگے کو اس کے ساتھ مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا. ایک دن ہم نے اپنی ایئر فورس دیکھی جس دن جنرل ایئر مارشل پیکو مہدی جس کا ان کا جہاز
وہاں پہ ہٹ ہو گیا, وہ گر گئے نیچے. ہمارے پاس دوسری جنگ عظیم میں جو گنیں ناپید ہو چکی ہوئی تھی وہ ہمیں ملی 6 پاؤنڈرز جن کو ہم نے استعمال کرنا تھا ٹینگوں کے خلاف. اس قسم کے ہتھیاروں کے ساتھ اگر ہم اتنی دیر تک ہم نے دشمن کو روک کے رکھا, لڑائی لڑی اور لڑتے رہے, اس کے بعد دیکھیے جان دے سکتے تھے نا, ہم نے تو پوری کوشش کر ڈالی, اگر ان سے بچ گیا کچھ تو اس کا ہمیں ہمارے لوگوں کو یہاں پہ افسوس ہے. ہم یہ آج بات دنیا ہم سے کر رہے ہیں اس میں سے, تو جو جان دے سکتے تھے, زخمی ہو سکتے تھے پاکستان کے دفاع میں, وہ تو سب کر رہے تھے. اس کے بعد اور کیا چاہتے تھے؟ یہ ہماری قوم جو آج ہم پہ یہ انگلیاں اٹھاتی ہے, جو لوگ, ساری قوم تو نہیں, چند لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں, وہ ہم سے کیا چاہتے تھے مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ سکی. بالکل ٹھیک ہے, ان چند لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ ایکس KGB ایجنٹ یوری بیزمنوف, اس نے کہا تھا کہ بھارتی ٹیریٹری کس طرح سے استعمال ہو رہی تھی. آئیے ناظرین سنتے ہیں. When I saw that Indian territory is being used as a jumping board to destroy East Pakistan, I saw myself thousands of so-called students traveling through India to East Pakistan, through the territory of India, and Indian government pretended not to see what's going on. They knew perfectly well, the Indian police knew it, the intelligence department of the Indian government knew it, the KGB of course knew it, and the CIA knew it. That was most infuriating, because when I defected and I explained to the CIA debriefers they should watch out because East Pakistan is going to erupt any moment, they said I was reading too many James Bond novels. جی جنرل اعجاز اعوان صاحب, جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں, KGB کو پتہ تھا, CIA کو پتہ تھا, تو ہمارے ایوان اقتدار میں اس وقت پاور شیئرنگ فارمولے ڈسکس ہو رہے تھے کہ جناب کون حکومت بنائے گا, کون نہیں بنائے گا, اگر تلا کانسپریسی آئی ہم نے چھوڑ دیا پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ. تو یہ والی چیزیں ہم کیوں اگنور کرتے ہیں اس طرح کی انٹیلیجنس رپورٹس کو؟ دیکھیں ابھی چونکہ اس وقت کے تمام کردار زیر زمین جا چکے ہیں, آل سول ملٹری لیڈرشپ وہ سب فوت ہو چکے ہیں. تو آج ہائنڈ سائڈ سے کہنا کہ کون ذمہ دار ہے, کیونکہ اس کی تحقیق نہیں کی گئی, اور انفارچونیٹلی اتنے بڑے حادثے کی تحقیق نہ ہونا اس طرح کے مزید حادثوں کو جنم دیتا ہے. کاش اس وقت تحقیق کر کے ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہوتا, وہ جو بھی تھے, تو شاید ہم آئندہ کے لیے اس طرح کے خطرات کو نبٹنے کے لیے تیار رہتے. یہ جو بات ابھی ہم کر رہے ہیں, آج آپ ایک ایگزامپل دیکھیں, ایک کلبھوشن یادو ہماری کسٹڈی میں ہے انڈیا کا, اور ہندوستان نے اس کے دفاع کے لیے ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بلا لیا. ویانا کنونشن کے مطابق کسی بھی جنگ میں اگر سویلین کو قیدی بنا لیا جائے تو ہی از ٹو بی ریلیزڈ امیڈیٹلی سون آفٹر دا وار. ہندوستان نے ہمارے 50,000 سویلین 2.5 سال تک اپنے پاس رکھے. ڈیڈ وی گو ٹو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس؟ ہماری لیڈرشپ اس وقت کیا کر رہی تھی؟ اور ہم نے بہت ایک انتہائی سیزن وزیر خارجہ اور بہت بڑا پاپولر لیڈر ذوالفقار علی بھٹو اس وقت پریزیڈنٹ بن چکے تھے اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے اس ملک کے. ڈیڈ وی چیلنج انڈیا ان دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ان سیویلینز کو کیوں جرگمال بنا کے رکھا ہوا ہے؟ بہت سے کردار زیر زمین چلے گئے, کچھ پہنچا دیے گئے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے یہ سوال ہوا کہ اگر آپ اعظم بن گئے, اف یو آر آسکڈ ٹو بی دی پرائم منسٹر, وڈ یو ایکسیپٹ؟ جس وقت یہ انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی تھیں تو اس وقت بھی یہ بھاوتا ہو رہا تھا کس نے وزیر اعظم بننا ہے, کس نے نہیں بننا. کیا سوال تھا, کیا جواب تھا, آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. If he asked you to be Prime Minister, would you accept? Well, we're discussing this matter, and I'm going to meet him again tomorrow, when we hope to take up this question in greater detail. اور ناظرین پھر ان سے سوال کیا گیا کہ بھارت کے ساتھ جنگ آپ دیکھتے ہیں, ڈو یو تھنک دیر از اے پراسپیکٹ آف وار ود انڈیا؟ تو اس وقت یہاں پہ صرف پاور شیئرنگ ڈسکس ہو رہی تھی. کیا سوال تھا, کیا جواب تھا, آئیے دیکھتے ہیں. If you were Prime Minister, what would be your first action connection with the East now? Well, tonight, do you think the prospects of war with India are further away perhaps than they were a few days ago? No, I wouldn't say that. I would think that perhaps we are a little closer to a all-out general conflagration. جی ناظرین, اور جنگ سر پہ منڈلا رہی تھی اور یہاں پہ یہ چیزیں بات ہو رہی تھی. ایک وقفہ لیں گے ناظرین. ہم تاریخ سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ آرمی پبلک اسکول کا ثانیہ اور پھر دہشت گردوں سے بات چیت, ری انوینٹنگ دا ویل, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان حکومت کی طرف سے باضابطہ اعلانات آ چکے ہیں, صدر کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے, کہ جی
تحریک طالبان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے۔ آج آرمی پبلک اسکول کے سانے کو تقریباً 7 برس گزر گئے اور اس قوم نے ایک عہد کیا تھا کہ ہم دوبارہ کبھی نہیں ہونے دیں گے، اس طرح کا گھناؤنا واقعہ نہیں ہونے دیں گے۔ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے کیا کبھی سیکھیں گے، یا ہر آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جناب پرانے لوگ تھے وہ شاید ڈیفرنٹلی کر رہے تھے، میں وہی غلطی دہراؤں گا تو رزلٹ بڑے پازیٹیو آئیں گے؟ انہی دہشت گردوں سے بات چیت کس ذہن کے ساتھ، کس دل کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے معصوم بچے شہید کیے تھے جو پڑھنے کے لیے اسکول گئے تھے؟ دیکھیے، یہ سوال ہے جو تقریباً ہر ذی ہوش شخص پاکستان میں اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا ہے اور جس کا جواب وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس کی بہت سی ایکسپلینیشنز آئی ہیں، لیکن میرے نزدیک کم از کم کوئی ایسی ایکسپلینیشن نہیں آئی جو قابل قبول ہو ان لوگوں کے لیے، خاص طور پہ جن کے پیارے، جن میں 80-85 ہزار لوگ میں بات کر رہا ہوں، ٹی ٹی پی اور ان کے حواریوں کے ہاتھوں اس لقمہ اجل بنے، اور جس طرح پاکستان کتنا بڑا نقصان ہوا، ہمارے جو بچوں کی شہادتیں ہوئیں اور جس بہیمانہ اور بے دردانہ طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کیے گئے، شہید کیے گئے، وہ بذات خود اس بات کا متقاضی ہے کہ جو بھی مجرم ہے اس کے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے بغیر بات چیت نہ صرف بےمانی ہوگی بلکہ وہ پاکستان کے گلے پھر پڑ جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں غلطیاں بار بار ہم نے کافی ساری پیس ڈیل کی ہیں۔ جنرل اعجاز وان، آپ تو جی او سی بھی تھے سوات میں، آپ نے تو ایکٹیولی لڑا بھی ان کے خلاف، آج بیٹھ کے آپ نے اپنے سولجرز کے جنازے بھی اٹھائے، آپ کے سامنے کیجولٹیز ہوئیں۔ آج جب یہ بات چیت آتی ہے کہ جناب انہی کے ساتھ ہم نے بات چیت کرنی ہے، تو ٹروپس جو لڑے، جو افسران لڑے، جو پاکستانی قوم ہے، جو اے پی ایس کے والدین ہیں جن کے بچے شہید ہوئے، پوری قوم نے جو شہادتیں دیں، ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ کون لوگ ہیں، کس دل اور دماغ سے یہ سوچ بھی سکتے ہیں کہ ان سے ہم نے بات کرنی ہے؟ ارشد شریف، دیکھیں، لیٹ می بی ویری آنیسٹ، میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹریٹجی اگر آپ اس نیگوسیشن میں جانا چاہتے ہیں تو ایک تو اپنی تاریخ کو سامنے رکھیں کہ جو آپ نے پہلے مذاکرات کیے ان کا انجام کیا ہوا، اور اگر یہ معاہدہ کرنا ہے تو کن کنڈیشنز پہ آپ یہ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ان کے لیے سپیس افغانستان میں شرنک ہو گئی ہے اور افغان طالبان جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ ایک انٹرنیشنل معاہدے کے تحت پابند ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور پھر وہ ان کے ضامن بن رہے ہیں، تو پھر شرائط آپ کی مرضی کی ہونی چاہیے اور وہ سرنڈر کر کے سب کے سب حکومت پاکستان کے حوالے ہونے چاہیے، نہ کہ جو یہاں قیدی ہیں ان کو حوالے کر کے افغانستان بھیجا جائے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ میں آپ کن ٹرمز پہ سیٹلمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور کن کے لیے۔ یس، یہ دکھ یقیناً ان 132 بچوں کے والدین کا دکھ بھی بہت گہرا ہے، اور جو 85,000 پاکستانی شہید ہوا ان کے بچوں کا بھی دکھ بہت گہرا ہے، جو لاشیں ہم نے اٹھائی ہیں وہ زخم بھی بہت گہرا ہے، لیکن کیا آپ یہ جنگ ایک لامتناہی مدت تک؟ جنرل اعجاز وان صاحب، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں اتنا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔